الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اسلامک ٹیچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان تشریف لایا اور یہ ہم سے رخصت ہو گیا۔ آج شوال المکرم کا یہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم اور آپ اپنی زندگی کے ایام گزار رہے ہیں۔ پیاری پیاری اسلامی بھائیوں، جس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھنے پر بے شمار اجر و ثواب ملتا تھا، وہیں شوال المکرم کے حوالے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ شش عید یعنی شوال کے 6 روزے رکھنے کی بھی فضیلت ہے۔ چنانچہ اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ جس نے شوال کے 6 روزے رکھے وہ ایسا ہے گویا کہ پوری عمر روزے سے ہو، یعنی شوال کے 6 روزے رکھنے والا ایسا خوش نصیب ہے کہ گویا کہ اس نے پوری زندگی اپنی پوری عمر بھر وہ روزے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارا ہو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس روزے رکھنے کے طریقے کے بارے میں مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت پیارا فرمان ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس روزے کو رکھنے کی ترکیب یہ ہے، یعنی اس کے طریقے یہ ہیں کہ اس میں گیپ دے کر روزے رکھے جائیں، یعنی ایک دن رکھے اور دوسرے دن نہ رکھے۔ اگر آج آپ نے روزہ رکھا ہے تو کل نہ رکھے، یا 1 2 دن 3 دن جتنے دن غیب دے سکتے ہیں آپ بیچ میں غیب دے پھر روزے رکھے، پھر 1 دن چھوڑ دے، 2 دن چھوڑ دیں پھر روزے رکھ لے، یوں 6 روزے رکھے، یہ زیادہ مناسب اور بہتر ہے۔ اور اگر آپ ایک بار میں ہی 6 روزے رکھنا چاہتے ہیں، کنٹینیو 6 روزے رکھنے چاہتے ہیں تب بھی رکھ سکتے ہیں، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ کوشش کریے آپ شوال کے 6 روزے رکھ لیجئے، ہمت کیجئے، نیت کر لیجئے اور اس کے فیضان کو حاصل کیجئے۔ شوال کے 6 روزے رکھنے کی بڑی احادیث میں تاکید فرمائی گئی ہے۔ آپ بھی نیت کیجئے، میں بھی نیت کر لیتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس روزے رکھنے کی توفیق پر ہم سب کو قائم عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔